دے رہے ہیں کہ سابقہ مشرقی پاکستان سے حالات جو ہیں بلوچستان کے بڑے مماثل ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گئی، یہ سملیرٹیز آ گئی ہیں ہاں میں سمجھتا اس ہوں حد تک؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں، کیونکہ ایسٹ پاکستان تو آپ سے 1000 میل دور تھا. ٹھیک، اگر اس نے سیٹ کیا، اس نے آپ کے اس خطے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اگر بلوچستان سے سیٹ کرتا ہے there will be no پاکستان. یعنی 40 کتنے تقریباً 40% سرزمین آپ سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسٹریٹجک اسٹڈی جو ایریا ہے وہ آپ سے چلا جاتا ہے، آپ کے گیس آپ سے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے نا. اب اس کے سولوشنز کیا ہیں یوسف اس کے مستر خان سولوشن صاحب؟ آپ خاصا میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ آپ تھنک ٹینکس اور اس میں بھی جاتے ہیں، سیمینارز میں بھی جاتے ہیں، ان لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں، نوجوانوں سے بھی کرتے ہیں جو اس وقت بلوچستان کو ایک الگ ملک بنانے کے در پہ ہو گئے، پاکستان سے کاٹنے کے در پہ ہو گئے. اس کے کوئی سولوشنز تو ہوں گے نا؟ جی سولوشنز تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہو، یعنی اب مطلب آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ ملیٹنسی جو ہے وہ کسی چیز کا سولوشن نہیں ہو سکتی، چاہے اس طرف سے ہو چاہے اس طرف سے ہو. یعنی بلوچستان میں بھی وہ جو کر رہے ہیں، کبھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر دی، کوئی دھماکہ، کوئی ریلوے لائن، وہ بھی اس کا حل نہیں ہے اور یہ بھی حل نہیں ہے جو کہ یہاں سے جاتا ہے. تو مطلب درمیان کا راستہ نیگوسیشن سے نہیں نکل سکتا؟ دیکھیں جی، نیگوسیشن کے ٹائم جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ختم ہو گیا ہے کہ جس وقت یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، لیکن جس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت یہ جو ہمارے دوست ہیں جو پہاڑوں میں ہیں لڑ رہے ہیں، انہوں نے 1 مہینے کا سیز فائر کیا تھا فار 1 منتھ. کسی نے نیگوشیٹ نہیں کیا. انہوں نے اس ٹائم کو بڑھایا، 2 منتھس کر دیا. ٹھیک ہے، کسی نے نیگوشیٹ نہیں کیا. نیگوشیٹ کی بجائے غلام محمد کا، ہمارے نوجوان دوست تھے بیچارے، بی این ایم کے لیڈر تھے، غلام محمد، لالا منیر اور شیر محمد کی لاشیں جو ہیں ان کو وکیل کے دفتر سے ان کو اٹھایا اور ان کو 4 دن غائب رکھا، پھر ان کو مارا، پھر ایک کھجور کے پاڑ سے ان کو الٹا، ان کی لاشیں الٹا ٹنگی ہوئی تھی جو مسک شدہ تھیں، جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. پھر میسج بھیجا کہ جی لاشیں ادھر پڑی ہیں، لے جاؤ. یہ نتیجہ نکلا اس کا. ایک بات سمجھائیے، ابھی مثال کے طور پہ دفاع پاکستان کاؤنسل جو ایک دم آئی ہے، یہ رائٹ ونگ کی ہے اور اس میں جہادی ایلیمنٹس بہت ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے 27 مارچ کو، اور انہوں نے بھی بلوچستان کی گورنمنٹ کے اوپر کافی پریشرز ڈال رہے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لیے کچھ کریں، سب کریں. آپ کا بھی یہ سٹینڈ ہے کہ بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کی محرومیوں کو دور کرنا چاہیے، یا پوائنٹ آف روڈ ریٹرن سے پہلے کسی طرح ان کو واپس لانا چاہیے؟ تو آپ لوگ جو ہیں ساتھ میں اپنے آپ کو مرج کیوں نہیں کرتے ہیں اس جدوجہد میں؟ نہیں جی، یہ ہمارے تو نظریاتی ایک بڑا مسئلہ مگر بن جاتا ہے. ڈیسٹینیشن تو ایک ہی آ گئی نا، اس کو بلوچستان بچانا. نہیں، بلوچستان بچانے کا ان کا مقصد یہ نہیں ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ جو بلوچستان میں اس وقت لڑائی لڑی جا رہی ہے، جو فورسز لڑائی لڑ رہے ہیں، بلوچ نیشنلسٹ جو فورسز لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ سیکولر ہیں ان نیچر. ٹھیک ہے، وہ مذہبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر ڈیسٹینیشن تو ایک ہی ہے نا، بلوچستان کو بچانا. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو بچاؤ اور بلوچستان کو طالبان اور ہمارے حوالے کرو. وہ تو اپنے لیے مانگ رہے ہیں نا بلوچستان. یعنی پاکستان سے کسی کو ہمدردی نہیں؟ نہیں، پاکستان سے کس کو ہمدردی ہے؟ یعنی وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. وہ اپنا وہاں پہ سسٹم لے کے آئیں گے. کل تک تو وہ ہمیں غدار کہتے تھے، یہی لوگ کہتے تھے، یہ دفاع کاؤنسل اور یہ سارے جو رائٹسٹ ہیں، یہ ہمیں غدار کہتے تھے نا. جب ہم کہتے تھے ہندوستان سے دوستی کرو، ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. جب ہم کہتے تھے جی یہاں مختلف قومیتیں بستی ہیں، کہتے ہیں زبان کھینچ لیں گے تمہاری، تم کیا سمجھتے ہو مسلمان قوم ہے. یعنی خود قرآن شریف کو نگیٹ کیے کرتے تھے اس معاملے میں، مسلمان قومیت کے معاملے میں. قرآن شریف کے اندر واضح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو آپ کو ایک قوم بنا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو مختلف قوموں میں بانٹا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو. قرآن شریف کہتا ہے. افغان مسئلے پہ بھی لیفٹسٹ نے تو وہ جب جو سو کالڈ جہاد کا وہ تھا اور ایک سول وار تھی، یہ سب تھا، مجاہدین کے دستے جا رہے تھے، اس وقت بھی تو آپ لوگوں کا سٹینڈ پوائنٹ جو تھا اس جنگ کے خلاف تھا. اس وقت بھی آپ لوگوں پر خاصی لان تان ہوئی تھی. پکڑے گئے جی، مارے، ہمیں ڈنڈے پڑے. بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں انقلاب آیا تھا ترقی صاحب کا، تو یقین جانے 2 سال تک تو بالکل ڈسٹربنس نہیں تھی افغانستان میں، اور خود ترقی جمعے کا نماز کی امامت کرتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. جی جی ٹھیک. لیکن پاکستان کی حکومت کو ہم کہتے رہے کہ بھئی دیکھیں بفر حیثیت افغانستان کی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک. اب وہ بفر اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ ایکٹ کریں. بالکل صحیح. آپ دوستی کریں،
روس سے بھی دوستی کریں, امریکہ سے بھی دوستی کریں, ہندوستان سے بھی دوستی کریں, اور وہ بفر حیثیت اپنی برقرار رکھیں, اور چھیڑ چھاڑ افغانستان میں نہ کریں, کیونکہ ہم آئے دن ادھر حکومتیں بدلتے ہیں. افغانستان نے تو کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ حکومت کیوں آئی ہے, ٹھیک. تو آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں, کیونکہ اگر آپ انٹرفیئر کریں گے تو انٹرنیشنل کالڈرم میں ہم پھنس جائیں گے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل گیم میں پھنس جائیں گے. اور جب انٹرنیشنل گیم میں ہم پھنسیں گے تو یہ بندوقوں کا رخ جو آج کابل کی طرف ہے کل اسلام آباد کی طرف مڑے گا, اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہ نہیں کریں آپ, اس کو مہربانی کر کے بفر اسٹیٹ پاکستان کو رہنے دیں. اچھا, اس میں آخری 7-8 منٹ ہے پروگرام کے, میں دوبارہ سے چاہ رہا ہوں سولوشنز کی طرف ذرا سا آپ آئیے کہ آپ کے ذہن میں کیا سولوشنز ہیں اس وقت بلوچستان کی محرومیت دور کرنے کے, کیسے ان کو دوبارہ سے ہم مین اسٹریم یا دھارے میں لے کے آئیں, فیڈرل کی سیاست میں کیسے لے کے آئیں, پاکستانیت کیسے اجاگر کریں. دیکھیں جی, اب تو اس میں وقت کافی لگے گا, ٹھیک. اچھا, کیونکہ پاکستانیت اجاگر کرنے کے لیے تو خود بلوچ لڑتا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کہا گیا کہ نہیں, پاکستانی قوم کوئی نہیں ہوتا, یہ مسلمان قوم ہے بس, ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ الجھے رہے. بلوچ تو کہتا تھا پاکستانی قوم بناؤ, تو اس سے تو الجھ پڑے اس وقت وہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانیت آپ اپناؤ. اب پاکستانیت اپنانے کے لیے اب اتنا خون بہ چکا ہے. دیکھیں اکبر بگٹی کا قتل, صرف قتل نہیں, آپ قتل کو چھوڑ دیں نا, قتل تو وہ ہوئے, لیکن اس کی لاش, اس کے ورثے کو بھی نہیں دکھایا گیا. ایک تابوت میں بند کیا جس کو تالے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تالے لگائے. کبھی آپ نے دیکھا کفن میں کوئی تالے لگا تھا؟ تالے لگا کے اور اس کو دفنایا, یعنی اس کے ورثہ کو بھی نہیں دکھایا. وہ بھی ابھی تک نہیں جانتے ہیں کہ واقعی اکبر خان کا تابوت تھا یا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اس قسم کے ظلم ہوئے ہیں. اور ابھی تو یعنی تقریباً پچھلے 1 سال سے 360 سے زیادہ نوجوان مارے گئے, 400 کے قریب ہے جو مسنگ پرسنز, ڈیلی 2-3 مسخ شدہ لاشیں آپ کو مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب تک کنڈیوسو حالات نہیں بنائیں گے, کنڈیوسو حالات یہ ہے کہ بھی آپ مسنگ پرسنز کو پہلے لے آئیں سامنے, اور مسنگ پرسنز کو واپس ریہیبلیٹیٹ کریں تاکہ ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو. اسی طرح جو مسخ شدہ لاشیں آپ نے گھروں میں بھیجے ہیں, ان گھروں کو جاؤ, ان کو پوچھو, اگر ان کے کوئی بچے ہیں تو ان کو نوکری میں لگاؤ, کہیں کچھ اور اس کو مدد کرو تاکہ وہ اکنامکلی اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے. معاف کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ بھئی انہوں نے جو اپنے بچوں کے لاشیں دیکھی ہیں. دیکھیں, ایک گھر میں سب ہم خیال لوگ نہیں ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی سمجھتا ہوگا کہ جی مجھے آزادی لینی ہے, نوجوان ہے, اور وہ سمجھتا تھا کہ جی میں غلام ہوں اور آزادی لینی ہے, ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی اس سے متفق تھے. لیکن آپ جب لاشیں بیچتے ہیں تو آپ پورے گھر کو متفق کرتے ہیں اپنے خلاف. تو آپ نے کتنے گھر اس وقت متفق کر دیں اپنے خلاف جو یہ پاکستان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ قدیر کو دیکھ رہے ہیں بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے پہلے کنٹیوزو بنانے کے لیے فوج کو وڈرا کیا جائے, ایف سی کو وڈرا کیا جائے, اور پولیس وہاں لایا جائے, اور پھر ان لوگوں کو بحال کیا جائے. جو ایک حالیہ انٹرویو میں آپ کی بات کا توری آئی جی ایف سی جو تھے ان سے لیا تھا ایک انٹرویو, تو اس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی سیکورٹی کے نام پہ ایکشن کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو وہ ہم چیف منسٹر ہاؤس سے اس کی اپروول لیتے ہیں کیونکہ ہم پروونشل گورنمنٹ کے تابع ہیں. تو اس میں تو پھر حکومت بھی کہیں شامل ہو گئی. جی دیکھیں, اگر آئی جی ایف سی سیویلین ہوتا یا پولیس سروس سے ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جی یہ چیف منسٹر کے تابع ہے, ٹھیک ہے. آئی جی ایف سی میجر جنرل صاحب ہیں, ٹھیک. آپ آرمی ڈسپلن کے تحت اگر کور کمانڈر اس میجر جنرل کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ کور کمانڈر کی سنے گا یا چیف منسٹر کی سنے گا؟ چین آف کمانڈ کی چین آف کمانڈ پہ جائے گا نا. اسی لیے چیف منسٹر ہوتا ہے کہ جی میری تو حکومت ہی نہیں ہے ادھر, میں تو بے بس ہوں, نہیں ہے. اور اس چیف منسٹر نے اور اس گورنر نے 2 دفعہ یہ کہا ہے کہ جی جب تک آپ 1940 کے قرارداد کے بنیاد پر اٹانومی نہیں دو گے اور ریوزٹ نہیں کرو گے کانسٹیٹیوشن کو, ہم نہیں امن لا سکتے ہیں. ایک اور بات بتائیے کہ ہماری جو تیسری بات جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اس میں فورن ایلیمنٹس جو ہیں, یہ اس طرح کی جو میوٹیلیٹڈ باڈیز ملتی ہیں, سب ہوتا ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے. زیادہ تر تو یہ را کی کارروائیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان کے لوگوں میں زیادہ زیادہ پاکستان یا اس کے سیکورٹی اداروں کے خلاف نفرت پھیلے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا. یہ تو کہتے رہتے ہیں نا, یہ تو کہتے رہتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ فورن ہینڈ کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا ہے, پاکستان کی ریاست نے انوائٹ نہیں کیا ہے. آپ کی موجودہ حکومت کہاں بنی ہے؟ نیو یارک میں این آر او سائن ہوا ہے نا, جس میں گارنٹر کون ہے؟ امریکہ ہے اور برطانیہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انوائٹ کر دیا ان کو کہ بھی آپ ہماری حکومت سازی میں ہماری مدد کریں, ٹھیک ہے. حکومت سازی ہو گئی. اب حکومت سازی ہو گئی کہ جی ابھی ہماری جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. یعنی 1948 سے لے کر, ٹھیک ہے, 2010 تک
$67.3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को असिस्टेंट इकोनॉमिक और असिस्टेंट के हवाले से दिए गए हैं, जिसमें से $40.4 बिलियन सिर्फ फौज के हैं और $20 बिलियन जो है वो सिविलियंस के हैं। तो फौज को तो वो पैसे देते ही रहिए, आप पैसे लेते रहें। आपने उनको कहा कि जी हम आपका सारा हुक्म बजा लाएंगे, आप उनका हुक्म भी बजा लाते हो और वो इंटरफेयर आए दिन करते हैं। वो GHQ पे अगर कोई हमला होता है भी आप नहीं रोक सकते, अब मेरान में हमला होता है भी आप नहीं रोक सकते। फिर खुद एबटाबाद से जाके 3 उसके हेलीकॉप्टर आके बंदे को उठा के ले जाते हैं, आप बेबस हैं। ड्रोन अटैक्स रोज हो रहे हैं, आप बेबस हैं, ठीक है। उनको तो इंटरफेरेंस का आपने हक दिया ना। आपने 4000 वीजे दिए, जिसमें रेमंड डेविस भी आ गया, फलाना भी आ गया, ब्लैक वाटर्स भी आ गए, तो ये तो आपने खुद इन्वाइट किया भाई। तो यानी इस वक्त जरूरत है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसको अपनी स्ट्रेटजीज और पार्लियामेंट का एक किरदार होना चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी ऐसे जैसे आपने कहा रीविजिट करना चाहिए अपनी सारी पॉलिसीज को, तो बलूचिस्तान का कोई हल निकल सकता है। बलूचिस्तान का हल और पाकिस्तान का हल एक ही चीज में है। वो मसला ये है कि जब तक आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को नत्थी करते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ, तो फिर फौज की बालादस्ती रहेगी, ठीक है। उसमें फिर सिविलियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जब तक हम इसको परस्यू करते रहेंगे तो फिर यहां पर ना कोई अमन आएगा ना कुछ होगा। आपके ऊपर इल्जामात लगते नहीं रहे कि जी आप, अफगानिस्तान कहते हैं आप इंटरफेयर कर रहे हैं मेरे उसमें, इंडिया कहते हैं आप इंटरफेयर कर रहे हैं मेरे ऊपर, ईरान कहते हैं आप इंटरफेयर करते हैं मेरे ऊपर, चीन तक ने कहा कि जी आप मेरे वो मुस्लिम उसमें जाके सिंकियांग में आके इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। आपका जो जनरल साहब है, पाशा साहब ISI के, वो तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी ये जो हक्कानी ग्रुप है उसके साथ टोटल हमारा वो नहीं है, लेकिन एक सेक्शन ऑफ हक्कानी के साथ हमारा राब्ता है जिसको हम नेगोशिएशंस के लिए भेजते हैं। अब अमेरिका अगर ये कहे कि रियासत पाकिस्तान के साथ तो हमारा वो नहीं है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हमारा नाता है, ये कभी हो सकता है? यूसुफ बस्ती खान साहब, इट वाज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। मैं क्या करूं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी तो ये चाह रहा था कि आपसे और गुफ्तगू, लेकिन इस वादे के साथ आपसे रुखसत लूंगा कि अगली किसी नशिस्त में फिर बैठेंगे और समझने की इस पूरी सूरत हाल को कोशिश करेंगे, ताकि इस पाकिस्तान को जो मेरा भी है और आपका भी है एक प्रॉस्परस स्टेट बनाए, सिक्योरिटी स्टेट से निकल के एक वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाएं। कैसे लेके जाएं? वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। बहुत शुक्रिया। खादिम हज़रात, यूसुफ मस्ती खान साहब से गुफ्तगू बिला तबसरा ये सारी इसीलिए थी कि आप भी सोचना शुरू कर दें, मसाइल के हल की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, और वो जब ही होता है जब मसाइल की जड़ की तरफ जाया जाता है। उम्मीद है सारे गुफ्तगू से, प्रोग्राम से आपने भी इतना इस्तेफादा किया होगा जितना कि मैंने। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।